الحمد لله لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. صدر علی وقار، حکم با اختیار اور سامعین شاندار، آج میری تقریر کا عنوان اتباع سنت ہر مسلمان کی لازمی ضرورت ہے. حاضرین بزم، رب کائنات نے محبوب کائنات کو انسان و جنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، اور اسی میں کامیابی و کامرانی کے راز مضمر و پوشیدہ رکھے ہیں، اور صریح الفاظ میں فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جنت کا زینہ ہے، کامیابی کا قرینہ ہے، اور یہی علامت عشق صاحب مدینہ ہے. ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اتباع سنت ہی رضا الہی کا معیار ہے، اتباع سنت ہی اتحاد امت کی راہ اموار ہے، اتباع سنت کے بغیر انتشار ہی انتشار ہے، اتباع سنت ہی سے اتحاد امت کی راہ اموار ہے، اتباع سنت ہی تحفظ عقائد و اعمال میں معاون و مددگار ہے، اتباع سنت ہی سے دنیا کا سکون پائیدار ہے، اتباع سنت ہی سے آخرت کی راحت برقرار ہے، اتباع سنت ہی عشق رسول کا حقیقی معیار ہے. جس کی زندگی سنتوں سے سرشار ہو، جو سنتوں کا پیروکار ہو، اس کی دنیا خوشگوار ہے اور آخرت بھی اس کے لیے فصل بہار ہے. ہاں دوستو، رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ہر میدان میں آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی روشن تعلیمات موجود نہ ہو. آؤ میں آپ کو قرآن کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و حیثیت کا مختصر تعارف کراؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ کے اطاعت کو اللہ کے اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا: مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آپ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیتے ہوئے فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. آپ کی اتباع کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے فرمایا: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور آپ کی زندگی کا تمام مراحل میں اسوہ اور نمونہ بتاتے ہوئے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے، مہکتا گلاب ہے، چمکتا مہتاب ہے، روشن آفتاب ہے، ہدایت کا مرکزی باب ہے، جو آپ کے راستے پر راہیاب ہے وہی حقیقی کامیاب ہے. جو آپ کی تعلیمات سے دور ہے وہ بڑا مجبور ہے، اس کا سکون چکنا چور ہے، وہ آفت و بلیات کے قید خانے میں محصور ہے. اور زبان رسالت نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس کو میری سنت سے کوئی رغبت نہیں، مجھے بھی اس سے کوئی قربت نہیں. جس کے پاس میری سنتوں کا سہارا نہیں، کان کھول کر سننے وہ بھی ہمارا نہیں. ہاں دوستو، آج میں تم سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، مغرب کی نقالی چھوڑ دو، غیروں کی تہذیب سے بیزاری ظاہر کرو. آ جاؤ میرے آقا کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور سن لو، میرے آقا نے سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے کیا ہی خوب بشارت دی ہے: من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ جو شخص فساد و بگاڑ کے زمانے میں میری ایک بھی سنت زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. میرے بھائیو، شہادت کا ثواب آپ کا منتظر ہے. بس میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ. کوئی بو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی بو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ.